سر میں آپ کو ڈاکٹر زین کہوں یا ڈاکٹر زینی کہوں؟ آپ دونوں میں سے جو مرضی کہنا چاہیں. آپ جو مجھے کہیں گے میں وہی آپ مجھے ڈاکٹر زینی کہہ لیں. میں آپ کو ڈاکٹر زینی کہہ کے پکاروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ ایک ٹرانسجینڈر ہیں. یس. آپ ایک ٹرانسجینڈر ہیں اور آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں. الحمدللہ. آپ کون سے ڈاکٹر ہیں؟ آئی ایم اے ڈاکٹر آف آپٹومیٹری اینڈ آئی ایم آئی فزیشین. آپ آئی فزیشین ہیں؟ جی بالکل. یعنی کہ آنکھوں کا علاج کرتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ آپ ٹرانسجینڈر کا جو ہے آپ کا جو ایک شخصیت ہے یہ ڈاکٹر بننے سے پہلے کی ہے یا ڈاکٹر بننے کے بعد ہے؟ اٹس فرام چائلڈہڈ. بچپن سے؟ ہاں اٹس فرام اے چائلڈہڈ. یہ ایک ہارش ریالٹی ہے اور اس ریالٹی کو بتا کے شاید بعض ہلکا احباب سے بڑا زیادہ پریشر بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دیٹ آئی ایم اے ٹرانس. بچپن سے؟ جی بچپن سے. اور ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو پڑھنے میں پریشانی ہوئی تعلیم حاصل کرنے میں اس سارے شخصیت کے ساتھ، اس سارے ایک کیا کہتے ہیں کشمکش کے ساتھ جو آپ کے اندر تھی؟ دیکھیں پاکستانی معاشرے میں کوئی بھی چیز آسان تو نہ کسی مرد کے لیے نہ کسی عورت کے لیے. ہم سب کو ایک اسٹرگلنگ فیز میں سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ وہ تمام بچے نہیں ہیں پاکستان کے، تقریباً 95% بچے نہیں ہیں وہ لوگ افراد جو اسپون فیڈنگ ہوں اور گولڈن اسپون فیڈنگ لوگ کھلاتے ہیں، وہ لوگ جن کے ماں باپ بہت سیٹلڈ ہوتے ہیں. باقی تمام 95% افراد کو لائف کی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح مجھے بھی لائف کی اسٹرگل کرنا پڑی، لیکن تھوڑی سی زیادہ کرنا پڑی. مشکل تھی کافی حد تک، بہت زیادہ مشکل تھی. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کمیونٹی اسپیشلی ٹرانسجینڈر کے اندر تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، یا بہت تعلیم حاصل کر پائیں گے وہ لڑکا بن کے یا بی کام یا اے آئی کام تک رہ جائیں گے، اس کے بعد پھر جو فردر اسٹڈیز ہیں وہ نہیں کر پاتے. آپ نے ایک پروفیشنل ڈگری حاصل کی ہے. اچھا اس کے اندر نا ایک یہ چیز ہے کہ بیسکلی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجی. ٹھیک ہے. اور جس طرح مجھے پڑھنے کا شوق تھا تو میں نے پڑھ لیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اگر آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقے سے جستجو کریں، اپنا گول سیٹ کر لیں، تو ہر ایک انسان کے رستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ایک مثال ہے کہ جب آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آنا کوئی ایزی ٹاسک نہیں تھا. وہ بت پرست، وہ عرب بدو، وہ لوگ جو کبھی ان ساری چیزوں سے بہت دور تھے، آپ نے بڑی محنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹارگیٹ اچیو کیا. میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو سوسائٹی قبول ہی نہیں کرتی نا ہماری. اب تو شروع ہو گیا، ہم تھوڑا تھوڑا ایکسیپٹیبل ہو گئے ہیں، لیکن جس ایج سے آپ گزر کے آئے ہیں، جس ایرا سے آپ گزر کے آئے ہیں. دیکھیں وہ ایرا بہت ٹف تھا، بہت ہی برا ایرا تھا، جس میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ذات کو پہچاننا ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کب پہچانا ڈاکٹر زینی؟ بیسکلی یہ بات آپ اپنے چائلڈہڈ سے ہی آپ کے اندر کچھ اس طرح کی ہیبٹس پائی جاتی ہیں کہ یو سٹ ود دا گرلس، اور آپ اپنے آپ کو ایک لڑکی کی طرح کمفرٹ زون میں رکھتے ہیں. جیسے ہی آپ معاشرے کے دوسرے افراد سے ملتے ہیں تو وہ بوائز آپ کو بلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ وہ بیڈ اور گڈ ٹچ کا کوئی اتنا فینومینا نہیں تھا جس ٹائم پہ ہم لوگ تھے. اب تو یہ ایک ایجوکیشن، اسٹریٹ ایجوکیشن ہو گئی ہے، وٹ از اے گڈ اینڈ اے بیڈ ٹچ. اس ٹائم پہ تو اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو آپ کے شعور میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ حد تک نہیں، کافی حد تک دوسروں سے مختلف ہیں. اچھا یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں میں کیونکہ بہت سارے لوگ تو اس سے جوجھ رہے ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس پہ بتا بھی نہیں پائے ہوں گے. آپ کو فرسٹ ٹائم کب لگا کہ آپ مختلف ہیں؟ دیکھیے فرسٹ ٹائم لگنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک فیلنگ ہے جو آپ کو ذہن کے اندر ہر وقت ایک کشمکش کی طرح مبتلا رکھتی ہے. اچھا اس کا آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں جو آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرمپ گورنمنٹ بھی جب آئی تو ٹرمپ نے بھی کہا دیر آر اونلی 2 genders، میل اینڈ فیمیل. یہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے بولا. پھر انہوں نے کہا کہ تیسری جنس کوئی نہیں ہوتی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ایک بورن اس کے ڈیفارمٹی کے ساتھ تھے یا آپ میل تھے یا فیمیل تھے یا کیا ہیں؟ نہیں، آئی ایم اے بورن ڈیفارمٹی، بچپن سے ہی ایسے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ کسی نے ٹھیک کروانے کا یا چینج کروانے کا نہیں سوچا؟ دیکھیں بینگ اے ڈاکٹر، میں خود ایک ڈاکٹر ہوں. میرے بہت سارے کولیگس پروفیسرز ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، میرے ٹیچرز ہیں. اگر یہ ایک ڈیسیز ہو تو آئی ول گیٹ دا میڈیسن. میں ایک ٹریٹمنٹ پلان میں سے گزروں. ٹھیک ہے. میں پریونشنز بھی لے لوں، پرائمری، پرموڈیل، ٹرشری، ساری پریونشنز لے کے میں اپنے اس پرابلم کو ختم کیا جا سکتا ہے. بٹ اٹس ناٹ اے ڈیسیز، یہ ایک بیماری نہیں ہے.
آپ کے لیے اب بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. جو لوگ اسی چیز کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, بیسکلی پاکستانی معاشرے میں نا اس چیز کو ایک بہت زیادہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے. آپ نے مجھ سے 2 کوشچن پوچھے. پہلا کوشچن آپ کا تھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں. دیکھیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے پہلے جو یو ایس کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ٹرانس کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی, لائک وہ ان کے نیوی میں بھی ہیں, آرم فورسز میں بھی ہیں. بیسکلی پالیسیز گورنمنٹ کی, ہر گورنمنٹ کی اپنی ایک پالیسی ہے, ہر ایک گورنمنٹ کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, وہ اسی آئیڈیالوجی کے ساتھ چلتے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے ٹرمپ کے بعد ڈیفینیٹلی کوئی دوسری گورنمنٹ آئے گی تو ان کی پالیسی پھر چینج ہو جائے گی, پھر سے ٹرانس کو وہ رائٹس ملیں گے. ہم آتے ہیں اپنے کنٹری کے اندر پاکستان میں. بیسکلی پاکستان میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ خواجہ سرا ہیں, ٹھیک ہے, اور میں بالکل بھی آپ کے فورم پہ بیٹھے ہوئے ان خواجہ سرا کے بارے میں میری بالکل بھی بات نہیں ہے, جو بالکل بہت اچھے لڑکے ہیں, بٹ وہ اپنے آپ کو انہوں نے کنورٹ کر لیا. میں ان کے حق میں بالکل نہیں, میں یہی جاننا چاہتا ہوں, ان کے حق میں بالکل میری بات نہیں ہے. میں سوال دوبارہ سے ایک فریز کر لوں اگر آپ برا نہ منائیں. پلیز. میں یہ جب جاننا چاہ رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ اچھے خاصے مرد ہوتے ہیں. ہماری ایک بہت مشہور ڈیزائنر ہے, وہ بھی یہ بات کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں اچھے خاصے مرد ہوتے ہیں اور یہ کنورٹ کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری روح اور ہے, اور روح اور جسم کو وہ مکس نہیں کرتے. لیکن یہاں پر فزیکل اپیرنس کو, فزیکل جو آپ کی جس سے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں, جس جینڈر کے ساتھ, اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے. تو یہ کیا اچھی چیز ہے کہ فزیکلی آپ پورا لڑکا ہوں اور آپ کہیں کہ میری روح لڑکی کی ہے اس لیے میں کنورٹ کر کے آؤں؟ اچھا, اس کے اوپر نا ہمیں یہ بڑی اچھی ڈبیٹ ہے آج آپ کی اور میری پوڈ کاسٹ کے بعد نا, لوگوں کے شعور اور لاشعور سے یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی. ٹھیک ہے. آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ روح میں اور ایک خواجہ سرا میں اور ایک ٹرانس پرسن میں کیا فرق ہے. یہ 3 علیحدہ ٹرمینالوجیز ہیں. روح, سب سے پہلے ہم آتے ہیں بائی برتھ یا بائی بورن, جسے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس میں پیدائشی طور پہ یہ مسئلہ تھا. ایک تو وہ خواجہ سرا ہیں جن کے عضو خاصہ یا تو وہ عورت کی طرح کے ہیں, ٹھیک ہے, یا مرد کے عضو خاصہ لائک اسکروٹم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا عضو خاص مکمل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا ٹیسٹیکلز ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک یہ قسم کے خواجہ سرا پائے جاتے ہیں. اب وہ ہیں ہی خواجہ سرا, وہ کبھی والد بن ہی نہیں سکتے, وہ کسی عورت کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں رہ سکتے, ان کے اندر ہارمونل چینجز ہی فیمیلز کی طرح ہیں. اب ان میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے, جسے ہم لوگ سیکنڈ کریکٹرسٹک ہارمون کہا جاتا ہے, وہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس وجہ سے وہ خواجہ سرا ہیں. گریڈ 1 کلیئر ہو گیا آپ کے دماغ میں, اور آپ کے سننے جاننے والوں کے سامنے ایک پریزنٹیشن ہے یہ. بیسکلی وہ ایک چیز پکچر کلیئر جو ہوگی کہ فرسٹ گریڈ آف خواجہ سرا کیا ہوگا. سیکنڈ گریڈ آف خواجہ سرا وہ جو لوگ کہتے ہیں میں روح ہوں. روح, آپ ان لوگوں کی ایک فائب اور ایک وائب اور ایک فیلنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں ایک گرل ہوں. اس کے لیے وہ لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, ڈفرینٹ سیشنز لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, مرد کا دنیا میں سب سے بڑا کریکٹر کیا ہے؟ مرد نے کسی عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے, شادی کرنے کے بعد اولاد پیدا ہونی ہے, اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کو اعزاز یہ ملے گا کہ اس نے اپنی نسل چلا لی, ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں صرف اسی پوائنٹ کے اوپر لوگوں کو خواجہ سرا سمجھا جاتا ہے یا خواجہ سرا نہیں سمجھا جاتا, ٹھیک ہے. پاکستانی معاشرے میں آپ گریڈ 2 کے افراد دیکھیں تو آپ کو لاتعداد افراد ایسے ملیں گے جن کی شادیاں ہوئیں, ٹھیک ہے, وہ کسی نہ کسی ڈیفیکٹ کا شکار تھے, کسی نہ کسی ہارمونل ڈس بیلنسی کا شکار تھے. وہ شادی بھی کر لی, شادی کے بعد اولاد نہیں ہو رہی. اب اگر دیہاتی علاقوں میں دیکھیں تو یہ جو روحیں پائی جاتی ہیں, جن کو بعض لوگ ہمارے پلیٹ فارم پہ اکثر میڈیا پہ کہا جاتا ہے جی روح ہے, وہ روح نے شادی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی چودھری صاحب کا بیٹا ہے وہ روح, اس نے شادی کر لی, شادی کے بعد اولاد نہیں پیدا ہو رہی. اب کیا ہے, وہ عورت کو قصوروار قرار دیا جا رہا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ بیٹے کی زبردستی شادی کرائے گی. گھر والوں کو پتا تھا اس کے بارے میں کہ اس کی کچھ اور ہی فیلنگز ہے بنسبت اس کے کہ پہلے کسی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جاتے. اچھا, یہ پورے مرد ہوتے ہیں, یہ پورے مرد ہوتے ہیں. دیکھیں, یہ دیس آر دا ہارش ریئلٹی. سچ کو سچ سمجھنا چاہیے اور سچ کو مان لینا چاہیے. دیکھیں, اب ان کے پاس عضو تناسل مکمل مردوں جیسے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ہارمونل لیول تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا یہ ایک مینٹلی ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ دیٹ دیور آر ناٹ اٹریکٹ ٹوورڈز دا لیڈیز, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بھی گریڈز ہیں, ڈفرینٹ گریڈز ہیں. اس میں گریڈ 1 کا ایک بندہ ایسا ہے کہ جو ساری زندگی رہا اپنی گھر کی فیمیلز کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا سسی ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا سسی ہو گیا اور محلے میں نہ نکلنا, یہ ساری چیزیں, وہ گریڈ 1 میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب گریڈ 2 کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو دن اور رات اس وہم میں سے گزر رہا ہے اور اس کی وہ ایک خواہش جو ہے وہ اسے کھا رہی ہے.
میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں خواہش سے مراد کہ اسے لسٹ ہے باڈی، کسی سیکچول چیز کی لسٹ ہے، سیکچول چیز کی لسٹ نہیں، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر پا رہا ہے کہ میں کیا ہوں. یار میں عورت کی طرف کیوں اٹریکٹ نہیں ہوتا، مجھے مرد کیوں پسند آتے ہیں، یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہے سارا. اب وہ پڑھی لکھی فیملیز کے جو لوگ ہوتے ہیں یا وہ لڑکا جس کے پاس ریسورسز اچھے ہوتے ہیں وہ کسی اچھے اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس چلا جاتا ہے یا کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جاتا ہے. کچھ سیشنز لینے کے بعد وہ ایک اچھی ہیلدی لائف گزارنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہو سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد گریڈ 3 کے وہ لوگ آتے ہیں جو مینٹلی طور پر سے اس ٹراما میں سے گزرے ہوتے ہیں، لائک بچپن میں ان کے ساتھ سیکچولی اسالٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اور گریڈ 3 کے لوگ میرے مطابق وہ سب سے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں دیہاتی علاقوں کے اندر. اب وہ لڑکا شروع سے ہی اس کی ایسی کوئی عادات اور خصلات پائی جاتی تھیں، ٹھیک ہے. اب یا اس کے آپ یہ کہہ لیں اس کی فیلنگ کا ایکسپریشن تھا کہ دیٹ آئی ایم ناٹ اے میل، آئی ایم ناٹ اے کمپلیٹ میل. اب وہ بندہ اس کی شادی کروا دی جاتی ہے، شادی کے بعد لڑکی کے ساتھ وقت گزرتا ہے، رحلت ہوتی ہے، لیکن صاحب اولاد نہیں ہو پاتے. اب ہمارے معاشرے میں بنسبت اس کے کہ اپنے بوائے کو چیک کروا لیں، اپنے مرد کو چیک کروائیں کہ آیا اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بیکاز پاکستانی معاشرے میں نا مرد کو ایک سپریم ویلیو دے دی گئی ہے کہ مرد ہے تو مرد ہے، مرد کو کوئی بیماری نہیں ہو سکتی. جس طرح ایک ڈائلاگ ایشیا کے اندر مشہور ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، مرد کو بھی بہت اچھا خاصا درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو لگ پتہ جاتا ہے مرد کو بھی، سوئی چبھے تب بھی درد ہوتا ہے. بنسبت اس کے کہ وہ جائیں اس کو لے کے کسی ڈاکٹر کے پاس، اس کو چیک کروایا جائے، کسی انفرٹیلٹی ایکسپرٹ کے پاس جایا جائے، لیکن وہ اس کی دوسری شادی کروا دیتے ہیں. اب دوسری لڑکی کے ساتھ شادی ہونے کے باوجود بھی وہ صاحب اولاد نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے. بعض دفعہ میرے سامنے کچھ ایسے کیسز ہیں اس کی 4 شادیاں بھی ہوئیں. ہر دفعہ یہ کہہ دیا گیا کہ لڑکی بانج تھی، لڑکی بانج تھی، لڑکی بانج تھی. فائنلی اس لڑکے کی ڈیسٹینیشن کیا تھی کہ وہ آپ کو کسی خواجہ سرا کے ڈیرے پہ عورتوں والے لباس زیب و تن کر کے بیٹھا ہوا پایا گیا.